السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ گروپ کی تمام ممبران خیریت و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اسی بنا پر ہم نے دورہ قرآن یعنی کچھ چند صورتوں کی وضاحت اور تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ساتھ آپ بھی اس کو سمجھنے اور اس کو آگے پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ تو آج ہمارا جو کہ فرسٹ لیکچر ہے، اور وہ لیکچر ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 تک، سٹارٹ سے لے کے 10 تک انشاءاللہ۔ اور جب بھی آپ نے سننا ہے اپنے ہینڈ میں ایک نوٹ بک اور پینسل لے کر بیٹھنا ہے، تاکہ جب میں پڑھوں اور اس کو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں، اور پھر جس بات کی سمجھ نہ آئے اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں اور آپ اس کو دوبارہ پوچھ لیں انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج ہماری آیت نمبر ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ کیا ہے؟ یا ایہا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، بین یدی اللہ، اللہ کے آگے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے آگے، واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، سننے والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو اور اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیح دو، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمان لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، دیکھیں کہ اللہ نے ہماری کتنی فضیلت دی ہے، ہمیں کتنا عزت سے نوازا ہے کہ قرآن میں بھی ہمیں کہہ رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، دین کے معاملے میں اپنے طور پر فیصلے نہ کرو، اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیح دو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سمجھ سے، اپنے ہی تجربات سے دین کو مت چلاؤ، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول دین کو لے کر آئے ہیں اس میں ہی برکت ہے، اس کو ہی اپناؤ۔ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنا بدعت ہے، بدعات کی ایجاد ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت ہے، جو کسی بھی صاحب ایمان کے لائق نہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کوئی فتویٰ قرآن و حدیث میں غور و فکر کے بغیر نہ دیا جائے کہ قرآن، اور اگر ہم سے کوئی کوشچن کرتا ہے اور ہم اس کو آگے سے آنسر دیتے ہیں جبکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ ہمیں آنسر نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اپنی سے باتیں بنا کر نہیں بتانی چاہیے، جو ہمیں قرآن اور حدیث بتاتا ہے بس وہی بات کہو، ورنہ چپ رہو۔ مومن کی شان تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے سر تسلیم اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں اپنی بات پر یا کسی امام کی رائے پر اڑے رہتا ہے۔ یعنی جو اصل مومن ہے وہ کون ہے؟ جو اپنی بات پر اڑے نہ رہے، یعنی اپنی ہی بات کو ترجیح نہ دے، بلکہ جو قرآن اور حدیث کی بات ہے اس کو فالو کرے اور اس پر ڈٹا رہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہمارے پاس آیت نمبر ہے 2۔
یا ایہا الذین آمنو، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا ترفعو، نہ اونچی کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آوازوں کے اوپر، یعنی نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اپنی آواز کو، ولا تجہروا، اور نہ تم زور سے بولو، لہو اس کے سامنے، بقولی، گفتگو میں، کسی بات کے وقت، کسی میں جب آپ کسی کے سامنے بات کر رہے ہو، کا جہری، جیسے بلند آواز، بعضکم، تمہارے بعض، لبعض، بعض سے، ان کہے، تہبتا، اکارت ہو جائے، اعمالکم، تمہارے عمل، تہبتا، برباد ہو جائے، اعمالکم، تمہارے عمل، وانتم، اور تم، لا تشعرون، جانتے بھی نہیں ہو۔ یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ادب و تعظیم اور احترام و تکریم کا بیان ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ ہو جائے۔ دوسرا ادب، جو خود نبی سے کلام کرو تو نہایت وقار سے، سکون سے، عزت سے، پست آواز میں، اونچی آواز میں نہ کرو، جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہو۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ اس آیت سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ محمد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہ پکارا جائے، ان کا ادب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، یا جیسا کہ یا محمد، یا احمد، تو اس طرح نہ کہا جائے، یا ان کو آسان انداز سے خطاب کیا جائے۔ اگر ادب و احترام کے ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھو گے تو بے ادبی کا شکار ہو جاؤ گے، جس سے بے شعوری میں تمہارے عمل برباد ہو سکتے ہیں۔ بے شعوری یعنی بے عقلی میں تمہارے جو عمل ہے وہ اکارت ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کے شرع نزول اس بات پر ہمیں توجہ دیتا ہے، ہمیں ترغیب دلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی عزت و احترام کے قابل ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ جب بھی ان کا تذکرہ آئے تو آپ ادب سے اس قدر اچھے بن جائیں کہ جیسے کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس آیت ہے، ان الذین، بے شک جو لوگ، یغضون، پست رکھتے ہیں، اصواتکم، اپنی اصواتہم، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ، آزماتا ہے اللہ ان کو، قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، پرہیزگاری سے، تقوی سے، لہم مغفرۃ، اور ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور اجر ہے بہت بڑا۔ پہلے کیا ذکر کیا ہم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اونچی آواز کو نہ رکھیں۔ اب کیا ہے کہ جو لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں ان کا کیا اجر ہے، ان کے لیے کیا عظمت ہے، ان کے لیے کیا جلالت ہے، ان کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ دیکھیے کتنی شان عطا کر دی اس ایک عمل سے ہی کہ جس نے اپنی آوازوں کو پست رکھا، ادب و احترام کیا، اس کے لیے کیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے تقوی کے ساتھ، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مغفرت ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عظیم اجر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے، ان الذین، بے شک جو لوگ، ینادونک، آپ کو پکارتے ہیں، من وراء، باہر سے، الحجراتی، حجروں کے، اکثر ان میں سے، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ اب یہ کن کے بارے میں آیت نازل ہو گئی؟ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قبیلہ بنو تمیم کے بعض اعرابیوں کے متعلق نازل ہوئی، جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وقت، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولے کا وقت ہوا کرتا تھا، حجرے سے باہر کھڑے ہو کر عامیانہ انداز میں یا محمد کی آوازیں لگاتے ہیں تاکہ آپ باہر تشریف لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اکثریت بے عقل ہے، آپ کے ادب و احترام کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھا انہوں نے۔ آگے ہے ہمارے پاس سورہ حجرات کی آیت نمبر 5،
ولو اور اگر انہم وہ صبر کرتے حتی یہاں تک کہ تخرجا آپ نکل آتے الیہم ان کے پاس لکانا البتہ ہوگا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے، آپ کو آواز دینے میں جلدی نہ کرتے تو دین اور دنیا دونوں میں ان کے لیے بھلائی ہوتی، دونوں میں وہ بہتر ہوتے۔ اس لیے مواخذہ نہیں فرمایا بلکہ آئندہ کے لیے ادب و تعظیم کی تاکید کر دی۔ آگے ہمارے پاس آیت ہے یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر جاءکم آئے تمہارے پاس فاسقن کوئی فاسق بنبائن خبر لے کر فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو ان تصیبوا کہیں تم ضرر پہنچاؤ قومن کسی قوم کو، یعنی کوئی تم تکلیف پہنچاؤ کسی قوم کو بجہالت نادانی سے جہالت سے فتصبحوا پھر وہ علی ما فعلتم جو تم نے کیا نادمین تم اس پر ندامت کرتے ہو، اس کے لیے تم پریشان ہو جاتے ہو۔ یعنی اس آیت میں حضرت ولید بن عقبہ کے بارے میں بات ہوئی کہ جنہوں نے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المصطلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ وہاں پر گئے ہی نہیں اور انہوں نے آ کر یوں ہی رپورٹ دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جس پر آپ نے ان کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرما لیا۔ پھر پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ بات تو غلط تھی، وہ ولید تو وہاں گئے ہی نہیں تھے، لیکن سند اور امر واقعی دونوں اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اسے ایک صحابی رسول پر چشپہ کرنا صحیح نظر نہیں ہے۔ تو اس آیت میں یہ بات نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس آیت ہے وَعْلَمُوا اور جان رکھو اَنَّ فِيكُمْ کہ تمہارے درمیان رسول اللہ کے رسول ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ اگر وہ تمہارا کہا مانے فی کثیر اکثر میں من الامر کاموں میں سے لَعَنِتُمْ البتہ تم اعزاء میں پڑھو، یہ کہ تم تکلیف میں پڑھو، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ حببا محبت دیتا ہے علیکم تم کو ایمان کی وجہ سے وزینہ اور اسے آراستہ کرتا ہے اور اس کو زینت دیتا ہے اس کے دل میں، وقرہ اور ناپسند کر دیتا ہے علیکم تمہارے لیے الکفر کفر کو والفسوق اور گناہ کو والعصیان اور نافرمانی کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم الراشدون جو ہدایت پانے والے ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور اطاعت کرو اس لیے کہ وہ تمہارے مصالحے زیادہ بہتر جانتے ہیں، یعنی تمہارے جو مسئلے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ ان پر وحی اترتی ہے۔ پھر پستر ان کے پیچھے چلو، ان کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش مت کرو، یعنی تم ان کے پیچھے چلو، کن کے پیچھے؟ ہمیں آپ وسلم پر کے پیچھے چلنا چاہیے، نہ کہ ان کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ تمہاری پسند کی باتیں ماننا شروع کر دے تو اس سے تم خود ہی زیادہ مشقت میں پڑ جاؤ گے، جیسے کہ ایک دوسرے مقام پر آتا ہے کہ وَلَوْ اتَّبِعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لِلْفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے فضلاً اللہ کے فضل سے، من اللہ اللہ کے، ورحمت اور نعمت، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت اس آیت میں بھی صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے ایمان اور ان کے رشد و ہدایت پر ہونے کی واضح دلیل ہے کہ وَلَوْ كَرَهَ الْكَافِرُونَ، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس آیت ہے وَإِنْ اور اگر طائفتانی دو گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے اقتتلوا باہم لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا تو صلح کرواؤ تم بینہما ان دونوں کے درمیان، فَإِنْ پس اگر بغض زیادتی کرے فَقَاتِلُوا بغض زیادتی کرے احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک علی الاخری دوسرے پر، فَقَاتِلُوا تو تم لڑو التی اس سے جو تبغی جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ تفی رجوع کر لے الی امر اللہ حکم الہی کی طرف، فائن پس اگر جب فات پس وہ رجوع کر لے فاصلہ تو صلح کرو تم بینہما ان دونوں کے درمیان بالعدل انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور تم انصاف کیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ دوست ہے مقسطین انصاف کرنے والوں کا۔ اب اس آیت میں کیا ہمیں اخذ ہوا اور کیا حاصل ہوتا ہے؟
اس صلح کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کی طرف بلایا جائے، یعنی ان کی روشنی میں ان کے اختلاف کا حل تلاش کیا جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنا اختلاف دور کرنے پر آمادہ نہ ہو، بلکہ بغاوت کی روش اختیار کرے تو دوسرے بینہما ان دونوں کے درمیان فائن پس اگر بغض زیادتی کرے فقاتلو بغض زیادتی کرے احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک علی الاخری دوسرے پر فقاتلو تو تم لڑو التی اس سے جو تبغی جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ تفی رجوع کر لے الی امر اللہ حکم الہی کی طرف۔ فائن پس اگر جب فات پس وہ رجوع کر لے فاصلو تو صلح کرو تم بینہما ان دونوں کے درمیان بالعدلی انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور تم انصاف کیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ دوست ہے مقسطین انصاف کرنے والوں کا۔ اب اس آیت میں کیا ہمیں اخذ ہوا اور کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس صلح کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کی طرف بلایا جائے، یعنی ان کی روشنی میں ان کے اختلاف کا حل تلاش کیا جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنا اختلاف دور کرنے پر آمادہ نہ ہو، بلکہ بغاوت کی روش اختیار کرے تو دوسرے مسلمانوں کے ذمہ داری ہے کہ وہ سب مل کر بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑائی کرے تاکہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر آگے فرمایا یعنی باغی گروہ بغاوت سے باز آ جائے تو پھر عدل کے ساتھ، جنہوں نے بغاوت کی ہے وہ بغاوت سے باز آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ عدل سے کام کیا جائے، قرآن کی روشنی میں ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کا ارادہ کروایا جائے۔ آگے ہمارے پاس آیت ہے آیت نمبر 10 انما المؤمنون اس کے سوا نہیں مومن اخوات بھائی فاصلحوا پس صلح کرواؤ بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان واتقوا اور ڈرو اللہ سے لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ۔ یہ پچھلی حکم کی ہی تاکید ہے، یعنی جب مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان سب کی اصل ایمان ہوئی، اس لیے اس اصل کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ وہ ایک ہی دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑے بلکہ ایک دوسرے کے دست و باز ہمدرد غم خسار اور مونس و خیر خواہ، یعنی ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہے اور کبھی غلط فہمی سے ان کے درمیان بات اور نفرت پیدا ہو جائے تو اسے دور کر کے انہیں آپس میں دوبارہ جوڑ دیا جائے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ الشاہدین انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ھم خالدون۔ اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو شاید اس کی وجہ سے تم اللہ کے رحمت کے مستحق قرار پا جاؤ، ورنہ اللہ کی رحمت تو اہل ایمان تقوی کے لیے یقینی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری 10 آیات کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اگر کسی کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے پلیز دوبارہ کنٹیکٹ ضرور کیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا اور آپ کے اس سوال کا جواب بھی آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں، دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آیت نمبر 11 ہے یا ایھا الذین آمنوا اے جو لوگ ایمان لائے، لا یسخر نہ مذاق اڑائیں، قومن ایک گروہ من قومن دوسرے گروہ کا، عسا شاید کہ ان یکونوا کہ ہو جائے وہ خیرن بہتر منہم ان سے، ولا نساء اور نہ عورتیں من نساء عورتوں سے، یعنی نہ عورت کا مذاق اڑائے اور نہ مرد کے مذاق اڑائیں، ولا نساء اور نہ عورتیں من نساء عورتوں سے، ایسا کیا تعجب کی بات ہے، ان یہ کہ یکون ہو جائے وہ خیرن بہتر منہن ان سے، ولا تلمزوا اور نہ تم عیب لگاؤ، انفسکم ایک دوسرے پر اپنی جانوں پر، ولا تنابزوا اور نہ تم بلاؤ بالالقاب برے القاب یعنی برے لقب سے، بئس الاسم برا نام، الفسوق گناہ ہے، بعد الایمان ایمان کے بعد، ومن اور جو جس لم یتب توبہ نہ کی اور جس نے توبہ نہ کی، فاولئک تو یہی لوگ ہیں ہم الظالمون
جو ظالم ہے۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ یعنی ایک شخص دوسرے کسی شخص کا استہزاء یعنی اس سے مذاق پن اسی وقت کرتا ہے جب وہ اپنے کو اس سے بہتر اور اس کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں ایمان و عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون نہیں، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اس لیے اپنا کو بہتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ تو اس آیت میں اس بات سے منع کر دیا گیا کہ آپ لوگوں نے الٹے نام بھی نہیں لینے، کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا، اور کہتے ہیں کہ عورتوں میں یہ اخلاقی بیماری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کا الگ ذکر کر کے انہیں بھی بطور خاص اس سے روک دیا گیا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کے حقیر سمجھنے کو قبر سے تعبیر کیا گیا، یعنی ایک دوسرے پر تان زنا اور ایک دوسرے پر ایک کو حقیر اور دوسرے کو کمتر سمجھنا، مثلا تو فلاں کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسی ویسی، تو فلاں خاندان کا ہے نہ، وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایسے کاموں سے منع فرما دیے۔ اور نام کیسے رکھتے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے طور پر، اپنی آسانی کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے، دوسرے کو حقیر جاننے کے لیے لوگوں کے ایسے نام رکھ دیے جاتے ہیں جو انہیں ناپسند ہوتے ہیں، یا اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ کر بولنا، یا اپنے اصل نام کی جگہ کوئی اور نام رکھ دینا، یعنی اس طرح نام بگاڑ کر یا برے نام تجزیز کرنا، بلانا یا قبول اسلام اور توبہ کے بعد اسے ایک سابقہ دین یا گناہ کی طرف منسوب کر کے خطاب کرنا، یہ کافر کی علامت ہے، کفر کی علامت ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ دوسری آیت ہے ہمارے پاس، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا بچو، کثیرن بہت سے، من الظن بدگمانیوں سے بچ جاؤ، ان بعض الظن بے شک جو بعض بدگمانیاں ہیں، اسم وہ گناہ ہے، ولا اور نہ تجسسوا اور نہ تم غیبت کرو ایک دوسرے کی، ٹھیک ہے، تجسسوا اپنی بات کو دوسروں پر مائل نہ کیا کرو، ٹال مٹول نہ کیا کرو ایک دوسرے سے، ولا یغتب اور نہ تم غیبت کرو، بعضکم تم میں سے بعض تمہارا بعض پر، ایحب کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان یاکلوا وہ کھائے، لحم گوشت، اخیہ اپنے بھائی کا، میتن مردہ، فکرہتموہ تو اس سے تم گھن کرو گے، یعنی تمہیں وہ اچھا نہیں لگے گا، واتقوا اللہ بس تم ڈر جاؤ اللہ سے، ان اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ تواب توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم اور مہربان ہے۔ یعنی اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین والوں کے بعض بدگمانیاں گناہ ہے، اور کیا ہے، بدگمانیاں جو ہیں وہ کیا ہیں، گناہ ہے، یعنی اس ٹوہ میں رہنا کہ کوئی خامی یا عیب معلوم ہو جائے تاکہ اسے بدنام کیا جائے، یا تجسس ہے جو منع ہے، اور حدیث میں بھی اسے منع کیا گیا ہے۔ بدگمانی کو پالنا کیا ہے، جہالت کی علامت ہے، اور ہم نے بدگمانیاں کو نہیں جاننا، ہم نے اگر کوئی ایسا ہمیں شخص ملتا ہے جس میں کوئی برائی ہے تو ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ اس کا مذاق اڑانا چاہیے۔ آگے ہمارے پاس آیت ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، من ذکر ایک مرد سے، وانثی اور ایک عورت سے، وجعلناکم اور بنایا تمہیں، شعوبا و قبائل ذاتوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو، ان اکرمکم بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اتقاکم تم میں سے بڑا پرہیزگار، ان اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، خبیر اور خبر رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے قبیلے بنا دیے،
اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ باخبر ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی آدم ہوا سے، یعنی تم سب کی اصل ایک ہی ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، مطلب ہے کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر فخر کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ سب کا نسب حضرت آدم ہی سے چلتا آ رہا ہے۔ شعیب کی جمع ہے، شعیب کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ہم لوگ کسی بڑا قبیلہ برادری کے قبیلے کو۔ آگے ہمارے پاس آیت ہے، قالت الاعراب، کہتے ہیں دیہاتی، آمنا، ہم ایمان لائے، قل فرما دیجئے، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لاتے، ولیکن اور لیکن، قولو تم کہو، اسلمنا، ہم اسلام لائے، ولما اور ابھی نہیں، یدخل الایمان، داخل ہوا ایمان، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وعین اور اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، لا یلتم تمہیں کمی نہ کرے گا، من اعمالکم تمہارے اعمال سے، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے اور رحیم رحم کرنے والا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان اعراب سے مراد بنو اسد اور خزیمہ کے منافقین ہیں، جنہوں نے قحط سالی میں محض صدقات کی وصولی کے لیے یا قتل ہونے اور قیدی بننے کے اندیشے یعنی ڈر کے پیش نظر زبان سے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ ان کے دل ایمان، اعتقاد، صحیح اور خلوص نیت سے خالی تھے، لیکن امام ابن کثیر نے کسبر کے نزدیک ان سے وہ اعراب مراد ہیں جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور ایمان ابھی ان کے اندر پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا، لیکن دعویٰ انہوں نے اپنی اصل حیثیت سے بڑھ کر ایمان کا کیا تھا، جس پر انہیں یہ ادب سکھایا گیا کہ پہلے مرتبے پر ہی ایمان کا دعویٰ صحیح نہیں، آہستہ آہستہ ترقی کے بعد تم ایمان کے مرتبے پر پہنچ جاؤ گے۔ آگے ہمارے پاس ہے انما المؤمنون، اس کے سوا نہیں مومن، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، ثم پھر لم یرتابوا نہ پڑے شک میں وہ، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، بھی اموالہم اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، اللہ کے راستے میں، یہی وہ لوگ ہیں جو صادقین سچوں میں سے ہیں۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہ کرے اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، یہی سچے اور راست سچے مسلمان ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو اپنا دین؟ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تعلیم یہاں علم اور اخبار کے معنی میں ہے، یعنی آمنا کہہ کر تم اللہ کو اپنے دین و ایمان سے آگاہ کر رہے ہو، کیا اپنے دلوں کی کیفیت اللہ کو بتا رہے ہو؟ تو کیا تمہارے دلوں کی کیفیت پر یا تمہارے ایمان کی حقیقت سے وہ آگاہ نہیں؟ یعنی یامنون علیک اسلمتو، اسلموا وہ احسان رکھتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لائے؟ کہہ دیجئے نہیں ہے، نہ رکھو احسان، نہ رکھو تم احسان مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام لانے کا، بلکہ اللہ احسان رکھتا ہے تم پر کہ اس نے ہدایت دی تمہیں ایمان کی طرف اگر تم ہو سچوں میں سے۔ یعنی اعراب نبی کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے اور آپ کی مدد کی، جبکہ دوسرے عرب آپ سے ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم اللہ پر اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ، اس لیے کہ اگر تم اخلاص سے مسلمان ہوئے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا نہ کہ اللہ کو، اس لیے یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول اسلام کی توفیق دی، تمہیں ہدایت کے راستے پر چلایا، کہ تمہارا احسان ہے اللہ پر۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو غیب ہے آسمان اور زمین کا، اور صبر بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی مانو کہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ خوب دیکھنے بھی والا ہے، سننے بھی والا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے۔ یعنی ان سب باتوں سے ہمیں کیا اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی حال میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، ہر حال میں
ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا دیا اور ہمارے لیے اتنی آسانیاں کر دی کہ ہم پھر بھی غافل ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔